نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں سب سے پہلے اپنے اس حافظ بچے کو جناب حافظ محمد یاسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والد محترم حافظ محمد انعام اور ان کے پورے خاندان والوں کو، ہمارے حاجی صاحب کو جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس عظیم نعمت کو ان سب کے حق میں قبول فرمائے. یہ انتہائی خوشی کا باعث ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچے کے لیے اور ان کے پورے خاندان کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اس کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، اس کا بہترین عالم بھی بنایا. بس چند باتیں، دو تین باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے. جس کلام پاک کو اس بچے نے حفظ کر کے اپنے سینے میں اتارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت عظیم الشان کلام ہے. اس کو کلام اللہ ہونے کی سب سے بڑی خصوصیت حاصل ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا عظیم الشان کلام ہے. باقی جتنے بھی صحائف، جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی وہ کتابی صورت میں لکھی ہوئی ملی ہے، لیکن قرآن مجید لکھا ہوا نہیں ملا، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر یہ کلام منتقل ہوا. اس لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام. اور کلام ہونے کے ساتھ کتاب کا درجہ بھی حاصل ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن اس کا کلام اللہ ہونا یہ اس کی سب سے بہترین خصوصیات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کا کلام خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی
اپنے زبانی مبارک سے تلاوت کی، اللہ کا کلام ہوا، اللہ نے خود تلاوت فرمائی۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے، طوبیٰ بألسنۃ، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کلام کو پڑھیں گے، خوشخبری ہے ان دلوں کے لیے جو اس کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کلام فرمایا، فرشتوں نے ان کے لیے خوشخبری اس وقت دے دی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارا یہ بچہ اس کو اپنے سینے میں منتقل کر دیا ہے، تو یہ خوشخبری کا اور انتہائی خوشی کا باعث ہے۔ تو اللہ کا یہ عظیم الشان کلام، اللہ تبارک و تعالی خود اس کا کلام فرما رہے ہیں۔ اہل جنت میں بھی، اہل جنت فرشتے جنت کے رہنے والے وہ بھی یہ کلام فرمائیں گے، وہ بھی نغمے گائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو انتہائی خوش الحان ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرمائیں گے، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی خود تلاوت فرمائیں گے۔ تو کیا وہ منظر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت عظیم الشان کلام ہمیں عطا فرمایا ہے، بہت عظیم الشان کلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو، اس کلام کو جو خصوصیت سے نوازا ہے، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کو اور اس قوم کے سپرد فرمائی، لیکن جب قرآن نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الحمدللہ یہ حفاظت کی ذمہ داری ہی ہے کہ الحمدللہ امت کے یہ افراد، قوم کے یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کلام کے حافظ بن رہے ہیں، اس کلام کے حافظ بن رہے ہیں، اپنے سینوں میں اس کو منتقل کر رہے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے دور کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ، ان کی بہت بڑی ایک خدمت یہ رہی ہے، اگرچہ بڑے ظالم بھی تھے، مگر ایک خدمت یہ ہے کہ قرآن پر اعراب جو لگانے کا سلسلہ ہے وہ حجاج ابن یوسف کے زمانے کا ہے، انہی کے حکم پر ہوا ہے۔ قرآن پر حرکت اعراب لگائے گئے، جو جس دور میں اس پر اعراب لگائے جا رہے تھے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جس بستی سے گزرے تھے اور بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا تھا، اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے انکار کیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ تو وہ بستی والے حضرت حجاج ابن یوسف کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ ہماری ایک درخواست ہے کہ اگر وہ درخواست مان لے تو ہم ساری دولت اور خزانے ہم تمہارے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ درخواست یہ ہے کہ قرآن کی جس آیت کی وجہ سے آج بھی ہمیں شرم اور عار ہمیں دلایا جاتا ہے، ہم اس کے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں کہ ہم نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا ہے، تو آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ یہ فَأَبَوْا میں با کا جو نقطہ نیچے لگا ہوا ہے، اس کو بس آپ ایک نقطہ اوپر لگا کر برابر میں ایک نقطے کا اضافہ کریں، بس ساری دولت ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے اوپر سے عار ختم ہو جائے گا، کیونکہ ابو کے معنی ہے انکار کرنا اور آقو کے معنی ہے اقرار کرنا، کہ انہوں نے مہمان نوازی کا اقرار کیا اور ان کے مہمان نوازی کی، تو ہمارا وہ عار ختم ہو جائے گا، ایک سلسلہ ہمارے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ حجاج ابن یوسف فرمانے لگے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر میں کر بھی دوں
تو اس امت کے وہ افراد موجود ہیں کہ سارے نسخے اگر اس طریقے سے کر بھی دیے جائیں تو ایسے بچے موجود ہیں اس امت کے اندر، وہ آ کر اس آیت میں آئیں گے تو وہ ابو ہی پڑھیں گے، وہ اس کو کبھی اتو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہی آیت اس حافظ صاحب کے سامنے یا کسی کے سامنے پڑھ لیا جائے تو وہ کبھی بھی اس کو اتو نہیں پڑھے گا، ابو ہی پڑھے گا۔ تو یہ اس قرآن کی حفاظت ہے الحمدللہ۔ اس کے فضائل، اس کے مناقب، حافظ قرآن کے، اس کے والدین کے، جیسے حاجی صاحب نے بھی ذکر کیا، تو وہ فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان فضائل کا ہمیں ان کا مستحق بنا دے۔ باقی قرآن پڑھنے والے کی فضیلت کیا ہے، حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے، آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ تو احساس کب ہوگا؟ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور حافظ قرآن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے داخل کرتے ہوئے کہ اے یاسین آپ قرآن پڑھتے جائیں، اقرا ورتقی۔ میں اس کو مخاطب اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حافظ بنا ہے، تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ یاسین آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں الف لام سے، بلکہ سورہ فاتحہ سے، اور ہر ایک آیت پر آپ کا ایک درجہ بڑھے گا، ہر ایک آیت پر آپ کا ایک درجہ بڑھتا رہے گا۔ سورہ ناس تک آپ پہنچا دیں گے تو آپ کے اتنے ہی درجات ہوں گے جتنے قرآن کی یہ آیتیں۔ اقرا ورتقی ورتل، اور پھیر پھیر کر پڑھا کر، فإن آخر منزلتک، بے شک تیرے آخری منزل وہ ہے کہ وہ آیت جو آپ سب سے آخر میں پڑھیں گے۔ یہ مرتبہ ہی دیکھیں، اس مقام کو ذرا آپ تصور میں لائیں کہ کتنا بڑا مقام ہوگا اس حافظ قرآن کا۔ اور علماء فرماتے ہیں جنت کے اتنے ہی درجات ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے جتنے قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب اس کا مقام جنت میں سب سے اعلیٰ اور آخری مقام ہے۔ اور اسی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اذا سألتم الجنہ، اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا جنت الفردوس فإنه أوسطها وأعلاها۔ آپ جنت الفردوس مانگا کرو کیونکہ یہ جنت الفردوس یہ سب سے افضل جنت ہے۔ اوسط کا معنی افضل ہے اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، درمیان کا جنت نہیں بلکہ سب سے افضل جنت ہے، اور یہ اعلیٰ الجنہ ہے۔ تو اس اعلیٰ جنت کا مقام کس کو ملتا ہے؟ ایک حافظ قرآن کو ملتا ہے، دنیا کی ڈگریوں والوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا، فرمایا ہے تو کس کے لیے فرمایا ہے؟ ایک حافظ قرآن کے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ اور جہاں اس کو نوازا جا رہا ہے تو ہمارے حافظ نام صاحب کیا کوئی محروم رہے گا؟ ان کے والدین محروم رہیں گے؟ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ البسا والداہ یوم القیامت تاج، قیامت کے دن تو اس کو ایسا ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکتا، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکتا۔ تو الحمدللہ جہاں والدین کو یہ مقام حاصل ہو رہا ہے، آج کتنی خوشی کا باعث ان کے لیے ہے، بچے کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اور ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ وہاں کا تو منظر ہی کچھ اور ہوگا، وہاں کا تو مقام ہی کچھ اور ہوگا، اور اس کلام کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت مضبوطی کے ساتھ ہمیں رکھیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے عہد اور کنبے والے، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا من ہوں یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، جو صاحب قرآن ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن پڑھنے والے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔
اللہ کے کنبے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص والوں کو کبھی رسوا نہیں فرماتا، اپنے خاص والوں کو نوازتا ہے، اپنے کنبے والوں کو نوازتا ہے۔ ہم اپنے فیملی کا کتنا خیال کرتے ہیں، اپنے کنبے والوں کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا خاص بندہ قرار دے، اپنے اہل میں شامل فرما دے، کنبے والوں میں شامل فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، اور انہی کے لیے سارے درجات، انہی کے لیے سارے فضائل ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے حافظ صاحب، ان کے خاندان والے، ہمارا یہ بچہ اور ان کے والدین، اور خاص کر کے ہمارے ان کے دادا ابو حاجی حنیف صاحب تو اس مجلس میں نہیں آ سکے، ورنہ وہ مجلس کی زینت بنتے ہمارے لیے، بیماری کے باعث وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بس قبول فرمائے اور اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی، عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔